بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا پارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں ود درود نبی نو جیدا ایڈ پسارا ہو میں قربان تنا تھبا ہو جنا ملیا نبی سہارا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ساریاں سونیاں وڈیائیاں او دے واسطے, سارے سونے تے سچے نا او دے واسطے, سارے اچے رتبے او دے واسطے جدے ناواں وچوں ایک نا رحمان ہے. ایف ایم پنجاب رنگ سے اس وقت آپ ناصر احمد کی آواز سن رہے ہیں. راولپنڈی, اسلام آباد, مری, کہوٹا, کوٹلی ستیاں, گوجر خان, فتح جنگ, ٹیکسلا, جہاں جہاں میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم, اور میری ساتھی میزبان ہیں سمیہ ناصر. جی سمیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مجھے یقین ہے جہاں کہیں میری آواز ہوا کے دوش پر تہرتی آپ تک, آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہے, تمام سننے والے, تمام اہل وطن اپنی پرمسرت زندگی میں بے حد خوش ہوں گے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے, شاد و آباد رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی محبتوں, چاہتوں, خوشیوں کے ڈھیروں پیغام لے کے آپ کے روبرو, آپ کے درمیان مجھے کہتے ہیں سمیہ ناصر, اور آپ سن رہے ہیں اپنا من پسند چینل ایف ایم پنجاب رنگ. ایف ایم پنجاب رنگ, آپ کی اپنی آواز, آپ کی اپنی پہچان. راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی جانب سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم. یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4 سے براہ راست ہوا کے دوش پر. اگر وقت کی بات کی جائے تو ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہوا چلتا ہے 12:02, اور آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک دوپہر 2 بجے تک. آج کی تاریخ آپ کو بتاتے چلے 1 اگست 2024. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0519291520 پر. ہم منتظر رہتے ہیں آپ کے ڈھیروں پیغامات کے. اور آپ نئے آنے والوں کو بتاتی چلوں کہ آپ ہمیں واٹس ایپ پر ٹائپ کریں اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اپنا مختصر پیغام اور اسے بھیج دیں 0333929152 پر. ہمارے انٹرنیٹ کے ساتھیوں کے لیے ہمارا پتہ کچھ یوں ہے کہ وہ فیس بک پر ہمارے پیج ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4 پر ہمیں براہ راست سن بھی سکتے ہیں. جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے میری نیک تمنائیں گیٹ ویل سون. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو لوگ راولپنڈی شہر میں داخل ہو رہے ہیں ان سے کہوں گی جی آیانو ست بسم اللہ بخیر راغ لے. اور جو لوگ راولپنڈی شہر سے دوسرے شہروں کو جا رہے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیریت اپنی منزل مقصود پر پہنچائے اور آپ کا حامی و ناصر رہے. اور جو لوگ ڈرائیونگ کر رہے ہیں ان سے کہوں گی کہ احتیاط سے ڈرائیونگ کیجیے. اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں جتھے ٹیر اتھے خیر. جی تو سامعین, ایک کہاوت ہے, if you educate a man you educate an individual, but if you educate a woman you educate a whole nation. یعنی کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں, لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک خاندان, ایک قوم کو تعلیم دیتے ہیں. علم نور ہے, جہالت گمراہی ہے. انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم و تربیت, علم و آگاہی اور شعور بنیادی اہمیت کے حامل ہیں. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ طبقہ نصفہ ہمارے معاشرے کا نصف حصہ ہے. اس کی تعلیم و تربیت ہمارے معاشرے کی اصلاح و فلاح کے لیے عزب ضروری اور ناگزیر ہے. راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلا کمال کی سربراہی میں طالبات کی ذہانت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے. طالبات کو آئی ٹی سمیت جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. جی تو سامعین, آج ہمارے لیے بڑے مان اور اعزاز کی بات ہے کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ آئی ٹی اور سی ایس کی سربراہ ڈاکٹر امبر سرور ہاشمی صاحبہ نے ہمارے اسٹوڈیو کو رونق بخشی. ڈاکٹر امبر صاحبہ, میں آپ کو تہہ دل سے پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں. شکریہ. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر امبر سرور ہے اور میں کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبے کی انچارج ہوں. میں نے
2021 में ही अपनी PhD कंप्लीट की है कंप्यूटर साइंस में. उससे पहले मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से. अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरे पास माशाल्लाह काफी एक्सपोजर भी है कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी काम करके आई हूँ. यहाँ आके रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी में हमने CS और IT में अपनी वाइस चांसलर वर्दी वाइस चांसलर के ज़ेरे साया बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को इंक्रीज किया है. बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई को बेहतर और एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीके पे लाए हैं. फिर रिसेंटली हमने अपने सारे करिकुलम्स को HEC के अकॉर्डिंग किया है. इसी तरह हम बच्चों को काफी ज्यादा एक्सपोजर देते हैं उनकी डोमेन से रिलेवेंट, उनके शोबे से मुतल्लिक जितनी जगह भी उनके लिए काम हो रहे हैं, जहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है, जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो रही है, हम बच्चों को जरूर एक्सपोजर देते हैं. इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी माशाल्लाह हमें बड़ा सपोर्ट करती है कि हमें जैसे अगर ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें ऐसी कहीं भी कोई कंपटीशन हो रहा है, कहीं भी कंप्यूटर साइंस या IT से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग आई है या कोई वर्कशॉप आई है, तो यूनिवर्सिटी हमें पहले बताती है ताकि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, अपने बच्चों को ले जा सके. जी बहुत बहुत शुक्रिया. नए आने वालों को दोबारा बताती चलूं कि आप सुन रहे FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी से. तो आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंबर सरवर हाशमी साहिबा, जो कि सरबराह है कंप्यूटर साइंस और IT के शोबे की. इनसे हम और मालूमात हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं एक सूफियाना कलाम से. कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून विद अस. जी सामीन, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. जिन लोगों ने अभी अभी 99.4 ट्यून इन किया है उनको बताता चलूं कि आप इस वक्त रावलपिंडी वुमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से सुन रहे हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम. और आज हमारे लिए एजाज की बात है, हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर अंबर सरवर हाशमी साहिबा ने हमारे स्टूडियोज को रौनक बख्शी है. आप सरबराह हैं शोबा CS और IT की. एरिड यूनिवर्सिटी से आपने PhD की डिग्री हासिल की और तहकीक की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ग्लोबल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपने काम किया है. आज जो लोग खासकर तालिबात और बहुत सारी तालिबात में भी सुन रही हैं, उनके वालिदैन भी सुन रहे हैं, IT के हवाले से और CS के हवाले से जो लोग मालूमात हासिल करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, वो जरूर हमारा प्रोग्राम सुने. और अब मैं बढ़ूंगा समिया की तरफ कि वो डॉक्टर साहबा से पहला सवाल पूछें. जी डॉक्टर साहिबा, चूंकि आप बतौर सरबराह शोबा कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपनी खिदमत से अंजाम दे रही हैं, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाले कंप्यूटर साइंस और IT प्रोग्राम्स का हमारे सुनने वालों के लिए मुख्तसर जायजा पेश करें. अच्छा, यहाँ पे जो हम कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम हमने लॉन्च किया, इसको हमने HEC के अकॉर्डिंग, HEC की जो हमें गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया है, जिसके अंदर सारे कोर्सेज, बेसिकली कोर्सेज डिवाइड होते हैं ना, कोर कोर्सेज हैं, डोमेन इलेक्टिव हैं, इस तरह हमारे पास यूनिवर्सिटी इलेक्टिव हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं कोर्सेज की. तो जो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें कोर कोर्सेज सेम है, एक जैसे ही हैं दोनों में. HEC के अकॉर्डिंग सारे जितने कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटिंग डोमेन्स हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, जिसमें कंप्यूटर साइंस आते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इन सब में कोर कोर्सेज सेम हैं, वो एक जैसे हैं जो हर डिपार्टमेंट में पढ़ाए जाते हैं. कोर कोर्सेज की बात की जाए तो उसमें हमारे पास कुछ लैंग्वेज से भी रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है हमारे पास, इसी तरह डेटा स्ट्रक्चर्स है हमारे पास, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है. ये कोर कोर्सेज हैं जो हम शोबाए कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं. फिर बात की जाए तो जैसे कि ये हमारे पास 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है. 4 साल में हमने टोटल 8 सेमेस्टर्स कराने हैं बच्चों को. उन 8 सेमेस्टर्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं कि शुरू के कुछ सेमेस्टर्स में बच्चों को फाउंडेशन नॉलेज दिया जाए, ऐसा नॉलेज दिया जाए या ऐसे उनको कॉन्सेप्ट्स दिए जाएं कोर कोर्सेज के जो उनकी एक फाउंडेशन, जो उनकी बुनियाद बनाए. फिर जब वो आखिर के 4 सेमेस्टर्स में हम बच्चों को इलेक्टिव कोर्सेज ऑफर करना शुरू करते हैं. इलेक्टिव कोर्सेज का ये फायदा है जिसके अंदर जैसे कि बच्चा चाहता है कि मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेना है, मैंने मशीन लर्निंग की बात करनी है, मैंने डेटा साइंस पे जाना है, मैंने ब्लॉकचेन पे जाना है, ये कोर्सेज हम उसको इलेक्टिव के तौर पे आखिरी के 4 सेमेस्टर्स में देते हैं ताकि बच्चा इनमें स्पेशलाइज कर सके.
تو اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے یہاں پہ، یہ ایک اسپیشلائزڈ پروگرام ہے جس کے اندر ہم بچوں کو سارے تھیوری کے بھی کانسیپٹس دیتے ہیں اور ہم ان کو اس کو پریکٹیکل کرنے کے بھی کانسیپٹس دیتے ہیں. پھر ہر کورس کے ساتھ ہم اس کو لیب بھی کراتے ہیں تاکہ بچہ کچھ پریکٹیکل ایکسپیرینس کر سکے. تو یہی ہے کہ ہمارے پاس جو CSIT ہے یہ ایک بہت اسپیشلائزڈ پروگرامز جا رہے ہیں. جی، تو ڈاکٹر صاحبہ ہم اب نصاب کی کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ بتائیے گا کہ کمپیوٹر سائنس اور IT دونوں پروگرامز کے لیے نصاب کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے؟ نیز طالبات کو پڑھائے جانے والے چند کلیدی کورسز کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. اچھا، یہ جو ان کا ہم پورا پلان بناتے ہیں جب ہم بچے کو ایڈمیشن دیتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاس، میں آپ کو بتاتی چلوں، یہاں پہ ہمارے پاس 4 سال کا بھی ڈگری پروگرام ہے اور صرف کمپیوٹر سائنس میں، ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نہیں، کمپیوٹر سائنس میں ہم لیٹرل انٹری کے بھی بچے لیتے ہیں. اب آپ کو پوچھیں گے لیٹرل انٹری کیا ہوتا ہے؟ لیٹرل انٹری وہ بچے ہیں جو 2 سال کی ڈگری کر کے، ایسوسیٹ ڈگری کر کے، یا جس کو ڈپلوما دیتے ہیں اس کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں. ہم لیکن جو 2 سال کا ڈگری پروگرام کر کے آتے ہیں، جیسے BSc ہے یا ADP ہے جو 2 سال کرتا ہے، ہم اس کو 5ویں سیمسٹر پہ ایڈمیشن دیتے ہیں. ان کا نصاب الگ ہے، اور جو ہمارے پاس 4 سال کی ڈگری کرتے ہیں پورے اسٹارٹنگ فرام فرسٹ سیمسٹر ٹل لاسٹ سیمسٹر، ان کا نصاب الگ ہے. ہمیں یہ بہت زیادہ ہم نے ماشاءاللہ محنت اور انڈسٹری کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے یہ کریکولم سارا ڈیزائن کیا جس میں ہم بچوں کو بتاتے ہیں. 4 سال کا ڈگری پروگرام ہے، ٹوٹل 8 سیمسٹرز ہیں. یہ وہ بچہ ہے جو ہمارے پاس فرسٹ سیمسٹر سے آتا ہے، لیکن جو ADP بچہ ہے یا لیٹرل انٹری جس کو ہم 5ویں سیمسٹر پہ دیں گے، وہ ہمارے پاس 5ویں سے 8ویں سیمسٹر تک ڈگری کرے گا. اور ہمارے پاس جب وہ یہاں سے گریجویٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو اتنے کور کورسز اور اتنے الیکٹو کرا کے اور اتنے ہماری ڈومین سے متعلق کورسز پہ اس کو اتنی پریکٹس کرا کے نکالتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بچہ ابھی جو ہمارے جیسے 2 بیچ گریجویٹ ہوئے وہ انڈسٹری میں ماشاءاللہ نوکری پہ بھی لگ گئے ہیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے. بہترین. ڈاکٹر صاحبہ ہم آپ سے اسی طرح گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے گیت کی طرف بڑھتے ہیں. جی، نور جان کی آواز میں آپ ایک بڑا خوبصورت گیت سن رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اس کا لطف لیا ہوگا. جن لوگوں نے بھی 99.4 کو ٹیون ان کیا ہے، آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر امبر سرور ہاشمی صاحبہ. آپ سربراہ ہیں شعبہ CS اینڈ IT راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی. تو IT اور CS کے حوالے سے ہم آج بہت کچھ ان سے جانیں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، جن میں وقاص ہٹک صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پروگرام بڑا معلوماتی ہے اور سیکھنے کو بہت کچھ مل رہا ہے. آپ سلامت رہیں. ناصر وکیل صاحب ہمیں سن رہے ہیں. اینی برلاج صاحب ہمیں سن رہی ہیں. عائشہ ظفر کہتی ہیں کہ پروگرام بڑا معلوماتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حدیجہ عابد ہمیں سن رہی ہیں. عائشہ ظفر نے ایک سوال بھی پوچھا ہے کہ AI یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بھی بات کیجیے گا، اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا کہ آپ کا شعبہ جو ہے اس کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کوئی فوکس ہے، اس حوالے سے آپ بچوں کو کچھ سکھاتے ہیں. تو ہم یہ ضرور پروگرام کے میں آگے جا کے ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور پوچھیں گے. چودھری اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور CS اور IT جو ہیں دا موسٹ ڈیمانڈنگ سبجیکٹس، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کا BS اور MS کا جو ہے اس میں اسٹرینتھس کتنی ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ سیٹس کتنی اویلیبل ہیں، یہ بھی آپ سے پوچھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں محمد بلال صاحب بھی سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاؤن ٹو ارتھ اینڈ شی گاٹ سینس آف ہیومر، اینڈ انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے. آپ سب سلامت رہیں. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں سمیہ سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب سے اگلا سوال پوچھیے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں بلاک چین، انٹرنیٹ آف تھنگز اور کوانٹم کمپیوٹنگ جیسی ابھرتی ہوئی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ نصاب کس طرح اپڈیٹڈ رہتا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے. جی بالکل. اچھا، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ہماری جو ڈگری ہے 4 سال کی، اس کے اندر کچھ کور سبجیکٹس ہیں. اسی طرح کچھ ہمارے پاس ڈومین الیکٹو کورسز ہوتے ہیں، جو HEC کی کیٹیگری آتی ہے ڈومین الیکٹو، وہ کورسز ہوتے ہیں. یہ وہ کورسز ہوتے ہیں جو ہم بچوں کو نئی ٹیکنالوجیز سے آشنائی دلوانے کے لیے یا ان کو نئی ٹیکنالوجیز کے ہینڈز آن پریکٹیکل ایکسپیرینس کے لیے ہم ان کو آفر کرتے ہیں.
انہی الیکٹیو کورسز کے اندر یہ بلاک چین، انٹرنیٹ آف تھنگس، کوانٹم کمپیوٹنگ آتی ہیں. کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے بہت ہی جدید ٹرینڈ ہے، اور آج کل پوری دنیا بھر میں تو کوانٹم کمپیوٹنگ پہ بہت کام ہو رہا ہے. کوانٹم کمپیوٹنگ کی سرٹیفکیشنز آتی ہیں جو ہم بچوں کو یہاں وقتی آفن ان کو آفر کرتے ہیں. جیسے کہ ریسنٹلی ابھی گوگل سرٹیفکیشنز آئی تھیں ہماری یونیورسٹی کے پاس، تو اس میں ہم نے بچوں کو کوانٹم کمپیوٹنگ میں بھی رجسٹر کرایا. اسی طرح انٹرنیٹ آف تھنگس کے اندر ہم ان کو ڈفرینٹ ڈومینس، ڈفرینٹ ٹرینڈس سکھاتے ہیں، جس کے اندر اسمارٹ ہومز، اسمارٹ نیٹورکنگ کے بارے بتاتے ہیں. آج کل آپ نے دیکھا ہے جیسے ہر جگہ ہر چیز اسمارٹ اس پہ جا رہی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کی لائٹ آن کر لو، پنکھا آن کر لو، موٹر کا سوئچ آف کر لو بیٹھے بیٹھے. تو یہ سارا بیسکلی انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، جس کے اندر آپ اپنی ہر ڈیوائس کو وائی فائی کے تھرو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہو. تو ہم بچوں کو انٹرنیٹ آف تھنگز کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹاپکس، صرف ہم ان کو کورسز نہیں آفر کرتے بلکہ ہم ان کو ورک شاپس بھی کراتے ہیں بچوں کو. ہم پورے سیمسٹر میں، ہماری یونیورسٹی کی ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پورے ہفتے میں 2 دن ایکٹیویٹی سلاٹس رکھی ہوتی ہیں. اس 1.5 گھنٹے میں ہم بچوں کو ورک شاپ یا سیمینار کنڈکٹ کراتے ہیں. تو جو ہم بچوں کو کراتے ہیں اس کے اندر ہم دوسری یونیورسٹی سے یا انڈسٹری سے لوگوں کو بلاتے ہیں ان ڈومین کے، جیسے انٹرنیٹ آف تھنگس کے لیے کوئی ہم ایکسپیرینسڈ ٹیچر یا انڈسٹریلسٹ کو بلاتے ہیں، تاکہ اس سے نا ایک فائدہ یہ بھی آتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کی انڈسٹری اور اکیڈیمیا میں زیادہ فرق نہیں رہتا. وہ اکیڈیمکس میں بھی وہی پڑھتا ہے جو انڈسٹری میں آج کل کام ہو رہا ہے، اس کو اپنی مارکیٹ کا نالج رہتا ہے. جی بہت خوب. تو ڈاکٹر صاحبہ ہمارے سننے والوں کو بتائیے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سی طالبات بھی ہیں تو وہ سننا چاہیں گی، ان کو بھی بتائیے کہ سافٹ ویئر اور ڈیولپمنٹ اور انجینئرنگ کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں. تو ان کو آپ ذرا یہ بتا دیجیے کہ شعبہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور انجینئرنگ کے اصول کس طرح سکھائے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں، یہ جو اصولوں کی بات ہے، ہم اپنی ڈگری کے اندر ان کو ایک کورس دیتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ. سافٹ ویئر انجینئرنگ کا کورس تو ہم ان کو تیسرے سیمسٹر پہ آفر کرتے ہیں، تاکہ جس کے اندر وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پرنسپلس اس کے اندر وہ سیکھتی ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیے جو ہمیں پروسیس ماڈلس چاہیے ہوتے ہیں، جس کے اکارڈنگ آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنی ہے، وہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. جیسے کہ ایجائل ہے، واٹر فال ہے، ہم ڈفرینٹ ماڈلس بچوں کو سکھاتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کے. پھر صرف یہی نہیں، بچوں کو سیمسٹر پروجیکٹس بھی دیے جاتے ہیں. جیسے بچے لینگویجز سیکھتے ہیں نا، پائتھن ہے، C++ ہے، یہ ہم بچے کے ساتھ ساتھ اس کو سافٹ ویئر لینگویجز سکھاتے ہیں، تاکہ وہ بچہ اپنا جو سیمسٹر پروجیکٹ بناتا ہے اس کے اندر ان لینگویجز کو ایڈ کرے، ان لینگویجز کو یوز کرتے ہوئے وہ کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کرے. تو اس کے لیے ہماری فیکلٹی آل ٹائم اویلیبل ہوتی ہے، بچوں کو سپروائز بھی کرتی ہے، بچوں کو پوری ایک آگاہی دیتی ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، وقاص ہٹک صاحب ہمیں سن رہے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں نوجوانوں کو شارٹ کورسز کروا کے انکم جنریشن پر لگانا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیں، شارٹ کورسز بھی بہت ضروری ہیں اور آپ کے پاس ڈگری کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ آج کل کی جو ہماری جنریشن ہے اس میں یہ بہت کامن چیز ہے کہ ہم شارٹ کورسز کر لیں، ہم فری لانسنگ کر لیں اور ہم پیسے کما لیں. لیکن صرف پیسے کمانا انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. انسان کو ایجوکیشن، ڈگری آپ کو شعور دیتی ہے، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے. تو میں تو یہی کہوں گی کہ شارٹ کورسز تو کرے بندہ. آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ اس کو پالش کر سکتے ہو شارٹ کورسز کے تھرو، لیکن ہنر سیکھنے کے لیے آپ کو ڈگری ضروری ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ بات کرتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں. ہمارے سننے والوں کو آگاہ کیجیے گا کہ طالبات کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں آپ طالبات کو کس قسم کی تربیت دیتی ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ عملی دنیا میں یعنی کہ عملی دنیا کے ڈیٹا کو شامل کرنے والے پروجیکٹ بھی کیا اس کا حصہ ہوتے ہیں؟ جی بالکل. ہم بچوں کو ڈیٹا بیس مینجمنٹ کا تو ہمارے پاس بلکہ کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی دونوں میں کورس ہے. ایک تو کورس ہم پڑھاتے ہیں ڈیٹا بیس سسٹمز کا، ایک ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں کورس ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ، جس کے اندر ہم بچے کو ڈیٹا بیس سے ریلیونٹ جو ہمارے پاس آج کل ریسنٹ ٹرینڈز ہیں، ریسنٹ ٹولز ہیں، اوریکل ہے، مائی SQL ہے، یہ ہم بچوں کو اپنے کورس کے ساتھ ساتھ کراتے ہیں. پھر صرف یہ تھیوری کا کورس نہیں ہے، اس کے اندر لیب بھی بچوں کو دی جاتی ہے کہ بچے ڈیٹا بیسز پہ کام کریں.
इन्वेंट्री सिस्टम्स पे काम करें, बट टेबल्स क्रिएट करना. हमें तो एक ले मैन की बात की जाए तो उसको तो सामने सिर्फ वेबसाइट नजर आती है, लेकिन उस वेबसाइट के बैकएंड पे पूरा डेटाबेस बनता है. वो डेटाबेस बच्चे को बनाना सिखाना, बच्चे को उसके अंदर रिकॉर्ड को ऐड करना, रिकॉर्ड को रिट्रीव करना, रिकॉर्ड को मैनेज करना, अपडेट करना, ये सारी चीजें हम उसको कोर्स में सिखाते हैं. जी बहुत खूब. तो जिन लोगों ने अभी रेडियो पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 की तरफ अपनी सुइयां मोड़ी है, उनको एक बार दोबारा बताती चलूं कि आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम. ये प्रोग्राम रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किया जाता है और आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने पैगामात भेज सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप पे नंबर है 0333929153 और आप बजरिया कॉल भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. हमारा कॉल नंबर है 0519291520 और आपको एक बताते चलें कि एक अगले गीत का वक्त हुआ चलता है. कहीं मत जाइएगा, यहीं पे रहिए, हम वापस आते हैं गीत सुनकर. वेलकम बैक. अब आप सुन रहे हैं एफएम पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 से बराह रास्त प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम और आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अंबर हाशमी साहिबा. आप सीएस और आईटी के शोबे की सरबराह भी हैं. हम इनसे सीएस और आईटी के बारे में जान रहे हैं. तो डॉक्टर साहिबा, हम आपसे पूछेंगे कि अगला सवाल करेंगे कि आप हमें बताइए कि शोबा सीएस और आईटी में तालिबात को मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग पढ़ाने से रोशनास करवाने का क्या बंदोबस्त मौजूद है? अच्छा, ये मशीन लर्निंग के लिए तो हम उनको एज इलेक्टिव कोर्स देते हैं, जिसके अंदर हम उनको मशीन लर्निंग के डिफरेंट एल्गोरिदम्स बच्चों को कराते हैं, उनको नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कराते हैं. आजकल जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, डीप लर्निंग के बारे हम मशीन लर्निंग में उनको बताते हैं. फिर एक मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्क करना, ये भी उनको मशीन लर्निंग में हम बताते हैं. जी बहुत खूब. इसलिए हम उनको प्रोजेक्ट्स भी कराते हैं. मैं दोबारा बताती चलूं, जिन लोगों ने अभी रेडियो की तरफ अपने हमारे चैनल की तरफ सुइयां मोड़ी, उनको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं एफएम पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 और आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं बजरिया कॉल. हमारा नंबर है 0519291520 और वो आप व्हाट्सएप पर भी टाइप करें अपना नाम, अपने शहर का नाम, मुख्तसर पैगाम और उसे भेज दें 0333929153 पर. हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंबर साहिबा. आप शोबाए सीएस और आईटी की सरबराह हैं. हम इनसे सीएस और आईटी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं. डॉक्टर साहिबा, हमारे सुनने वालों को बताइए कि नेटवर्क सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे जो मौजूआत हैं वो कंप्यूटर साइंस और आईटी के प्रोग्रामों में कैसे जम किए जाते हैं? ये जो प्रोग्राम्स है ना, नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ये भी हम इलेक्टिव के तौर पे बच्चों को ऑफर करते हैं थ्रू आउट देयर डिग्री. साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी दो बहुत अहम कोर्सेज हैं, जिसके अंदर बच्चों को फायरवॉल्स का बताया जाता है. आजकल आपके सामने के बच्चों को सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि आपने सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हुए अपना डेटा कैसे प्रोटेक्ट करना है. इसके लिए हम उनको नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं, जिसके अंदर हम उनको इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इस तरह की चीजें पढ़ाते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकें. इसी तरह हम उनको साइबर सिक्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं. रिसेंटली हमारे पास इसकी हवावे की सर्टिफिकेशंस आई थी, जिसके अंदर हमने बच्चों को एथिकल हैकिंग, जो साइबर सिक्योरिटी का एक बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर उनकी सर्टिफिकेशन कराई थी एथिकल हैकिंग की. तो वो माशाल्लाह हमारे बच्चों ने की भी है सर्टिफिकेशन. तो ना सिर्फ कोर्स के अंदर ही नहीं, बल्कि हम उनको एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस, वर्कशॉप्स भी इन चीजों पे कराते हैं. जी डॉक्टर साहिबा, तो आपने हमें ये सब बताया कि एथिकल जो सिक्योरिटी होती है, साइबर सिक्योरिटी, इसके बारे में. अब हमारे सुनने वालों को ये भी बता दीजिए कि आपके जो शोबे का निसाब है वो वेब और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के साथ कैसे मुताबिकत रखता है? जी, वेब और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट तो इलेक्टिव कोर्स है, जिसके अंदर हम बच्चों को ऑफर करते हैं. फिर हम उनको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट और आईफोन प्लेटफॉर्म्स, इनको यूज करने का बताते हैं. सिमिलरली हम बच्चों को बताते हैं कि यूजर इंटरफेस कैसे बनाने. अब आपके पास आपका फोन है, एंड्रॉयड है, स्मार्टफोन है या आईफोन है, एक इंटरफेस तो वो है ना जिस तरह आप फोन से कम्युनिकेट करते हैं, ये आपका इंटरफेस है. इस यूजर इंटरफेस को बनाना हम उसको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सिखाते हैं. कहने का मकसद ये है कि हमारे कोर्सेज और जो हमारा निसाब है, इस तरह ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है इसका
کہ ہم ہر کورس میں بچے کو کسی نہ کسی سافٹ ویئر یا کسی نہ کسی ڈیولپمنٹ لینگویج کے اوپر ہی کام کراتے ہیں. جیسے موبائل ہے تو اس میں اینڈرائڈ لینگویج کرا دی بچے کو. ہم نے پروگرامنگ فنڈامنٹل جو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کرائی تو بچے کو C++ کے کانسیپٹس دیے. ہم نے بچے کو جاوا اگلے سیمسٹر میں جاوا سکھا دی. پھر اگر ویب کی بات کی جائے تو ویب ڈیولپمنٹ کے اندر ہم ان کو لینگویجز سکھاتے ہیں جو HTML ہے, CSS ہے, ریئیکٹ ہے. ہم ان کو اینگولر, ورڈ پریس, یہ سب چیزیں ہم ان کو ویب ڈیولپمنٹ کے اندر بتاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عنبر سرور ہاشمی صاحبہ. آپ اپنی فیلڈ یعنی کہ CS اور IT میں بڑی مہارت رکھتی ہیں اور بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ان کے پیغامات کو شامل کرنا بھی بڑا ضروری ہے. ہمیں سن رہے ہیں عائشہ خالد ہمیں سن رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا راولپنڈی گورنمنٹ یونیورسٹی کے شعبہ CS IT میں جدید سہولیات موجود ہیں؟ جی بے شک. ہماری جو لیبز ہیں, لیبز تو ہماری ماشاءاللہ اتنی اکوپڈ ہیں جس میں ہمارے پاس لیٹسٹ PCs ہیں. ہر سافٹ ویئر ہمارے پاس اویلیبل ہے جو ہم ان PCs پہ انسٹال کراتے ہیں تاکہ ہر کورس کے ساتھ جب اس کی لیب ہوتی ہے تو ہم بچے کو پریکٹیکل کام کرا سکیں. صرف تھیری یا زبانی اس کو بتانے کا مقصد نہیں ہے بلکہ بچے کو ساتھ ساتھ سکھانا بھی ہمارا مقصد ہے. تو ہم یہ چیزیں ضرور انکارپوریٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, عبد الرحیم صاحب ہمیں راولپنڈی PWD سے سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ریسرچ کی بات کی جائے جی تو آپ یہ بتائیے گا کہ CS اور IT میں پاکستان کا اگر ہم موازنہ کریں عالمی سطح پہ تو پاکستان کو آپ کہاں کھڑا دیکھتی ہیں؟ پاکستان کو میں یہ کہنا کہ ہم بہت آگے ہیں تو یہ تو بالکل وہ ایک سطحی بات ہو جائے گی. ہم آگے نہیں ہیں لیکن ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے لیول کو اچیو کر لیں. اور ریسرچ کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ اچھی ریسرچ کر رہے ہیں. آپ کے سامنے جیسے پاکستان میں ریسنٹلی نسٹ میں بچوں نے کتنی اچھی ترقی کی ہے. ایک لڑکی ہے نسٹ کی جس نے ہیلی کاپٹر کو وہ کیا ہے ریسنٹلی اس کے لیے. پھر اسی طرح ہماری اپنی یونیورسٹی کی بات کی جائے تو ہمارے بچوں نے ایسے پروجیکٹس بھی بنائے جو فنڈنگ کے لیے سبمیٹڈ ہیں. تو ریسرچ میں ہم ضرور نام بنانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کہا جائے کہ ہم بہت آگے ہیں تو ایسا نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ آنے والے کچھ سالوں میں ڈیفینیٹلی ہم آگے چلے جائیں گے ریسرچ میں. یعنی کہ ہم بہتری کی جانب رواں دواں ہیں. ڈاکٹر صاحب عثمان منظور صاحب ہمیں سن رہے ہیں چاکرا سے اور انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. عثمان دانیال صاحب بٹالہ کہوٹا سے ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو کم آمدنی والے افراد ہیں کیا ان کے لیے کچھ فیسوں میں کوئی رعایت یہاں پہ ملتی ہے؟ اچھا, ہماری جو فیس ہے وہ ویسے ہی اتنی کم ہے کہ اس میں رعایت اور دی جائے تو بالکل ہی وہ ہوگی بات. بٹ ہماری جو فیس ہے وہ باقی یونیورسٹیز کے مقابلے پہ بہت کم ہے. یعنی کہ آپ 40 کے اندر ہر سیمسٹر میں 40,000 دینا بہت ریزنیبل ہے آج کل کے دور میں. لیکن پھر بھی ہمارے پاس اتنی اسکالرشپس آتی ہیں جس کے اندر جب بچہ اپنے GPA کے اکارڈنگ ان اسکالرشپس کو لے سکتا ہے. کچھ آپ کے پاس فائنینشیل ایڈ کی بھی اسکالرشپس ہیں, کچھ آپ کے پاس نیڈ بیسڈ اسکالرشپس بھی آتی ہیں. پھر بیت المال بھی ہمارے پاس ہے, ہم بیت المال کو بھی کنسیڈر کرتے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند بچہ ہے پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ ایڈمیشن لے, لیکن ہم اس کو وقت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اسکالرشپ یا اس طرح بیت المال پہ اس کو اپلائی کرا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے IT اور CS کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک اور گیت سنتے ہیں اور پھر مڑ کے آتے ہیں واپس. سنتے رہیے گا FM پنجاب رنگ. جی تو ویلکم بیک. آپ سن رہے تھے ڈھولا ٹھگ نکلے ذیشان روکری کی آواز میں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو یقیناً وہ بہت پسند آیا ہوگا. نئے آنے والوں کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام یونیورسٹی ٹائم جو کہ پیش کیا جا رہا ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی جانب سے FM پنجاب رنگ راولپنڈی پہ 99.4 سے براہ راست. اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عنبر سرور ہاشمی صاحبہ جو سربراہ ہیں شعبہ کمپیوٹر سائنس اور IT کی. ہم ان سے کمپیوٹر سائنس اور IT کے متعلق بہت سی معلومات لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بڑھتے ہیں اپنے سوال کی طرف. آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے شعبہ CS اور IT کے انصاب کا کس طرح سے وہ حصہ ہے؟ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی اگر بات کی جائے تو آج کل ہمارا سارا ڈیٹا ہی تقریباً کلاؤڈ پہ چلا گیا. کلاؤڈ بیسکلی کیا ہے, آپ اپنی سسٹم کی میموری کو یوز نہیں کرتے بلکہ آپ ایک کلاؤڈ
یا آپ اپنے سرورز کی میموری کو یوز کرتے ہو اور جہاں پہ آپ اپنا ڈیٹا اسٹور کراتے ہو. یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے. ہم سی ایس کے اندر اس کو الیکٹو کورس دیتے ہیں کلاؤڈ کمپیوٹنگ, جس کے اندر ہم بچوں کو لیئرنگ کا کانسیپٹ, آرکیٹیکچرز جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ہیں ہم ان کو وہ ضرور اس پہ سکھاتے ہیں, پڑھاتے ہیں. پھر ہم ان کو ساتھ ایسے سافٹ ویئر بناتے ہیں بچے جس کے اندر وہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو امبیڈ کرتے ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے لیے ان کو جیسے بگ ڈیٹا کو ہینڈل کرنے کے لیے ان کو کلاؤڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو بچے تھرو آؤٹ سیمسٹرز مینلی 4th سیمسٹر کے بعد ایسے سافٹ ویئر بناتے ہیں جس کے اندر وہ اپنا ڈیٹا سارا کلاؤڈ پہ شفٹ کرتے ہیں. اگر بات کی جائے آپ کے پاس یہ جتنا جی میل ہے, آپ کے پاس سارا ہاٹ میل ہے, ون ڈرائیو بات کرتے ہو, آپ گوگل ڈرائیو کی بات کرتے ہو, یہ سارے کلاؤڈ ہی ہیں آپ کے پاس جو آپ کا ڈیٹا اسٹور کر رہے ہیں. تو یہ جدید ٹرینڈز بہت ضروری ہیں کہ بچوں کو سکھائے جائیں. جی بہتر. آپ کا جو شعبہ ہے وہ کس طرح اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طالبات صنعت سے متعلقہ مہارتیں حاصل کریں؟ کیا کسی مخصوص ٹیکنالوجی یا زبانوں کی پروگرامنگ پر زور دیا جا سکتا ہے؟ جی بے شک. ہم بچوں کو کمپیوٹر سائنس کے اندر مختلف پروگرامنگ لینگویجز سکھاتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے بات کی شروع میں کہ سیمسٹر وائز ہے. جب بچہ ہمارے پاس بالکل ایف ایس سی کے بعد نیا آتا ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے تو پروگرامنگ فنڈامنٹلز کے بیسک کانسیپٹ بتاتے ہیں. پھر جب وہ ایک سیمسٹر آگے جاتا ہے تو ہم اس کو C++ پہ لے کے جاتے ہیں, جس کے اندر ہم ان کو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سکھانا شروع کرتے ہیں. پھر بچہ ایک اور سیمسٹر آگے گیا تو ہم اس کو جاوا کی طرف لے کے جاتے ہیں. اسی طرح جب بچہ 6 سیمسٹر تک پہنچتا ہے تو اب اس کو 3-4 لینگویجز آتی ہیں, جس کے اندر ویب ڈیولپمنٹ ہے, جس کے اندر HTML, CSS, جاوا اسکرپٹ, یہ سب آتا ہے بچے کو. تو جب 6 سیمسٹر پہ پہنچتا ہے تو ہم اس کو پائتھن پہ لے جاتے ہیں. آپ کو جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ پائتھن آج کل بڑی کامن لینگویج ہے, جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ تو ہوتی ہی پائتھن میں. تو ہم اس کو پائتھن پہ لے جاتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھاتے ہیں, ساتھ اس کے پائتھن میں اس کو سارے الگوریدمس کو امپلیمنٹ کرنا, الگوریدمس بنانا, ماڈلنگ کرنا ساری, وہ ہم اس کو پائتھن میں سکھاتے ہیں. اسی طرح ہم اس کو امیج پروسیسنگ کے لیے سکھاتے ہیں, میٹ لیب سکھاتے ہیں. ہم اس کو موبائل اپلیکیشن کے لیے اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ سکھاتے ہیں. یہ ساری ڈفرینٹ پروگرامنگ لینگویجز ہیں جو ہر کورس پہ کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹ ہوتی ہیں. جی تو ڈاکٹر صاحبہ, اس طرح آج کل جدید دور چل رہا ہے, سہولیات اور لیبارٹریز بہت اہم ہے, ضرورت ہے آج کل کے دور کی. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کمپیوٹر سائنس اور IT کی طالبات کے لیے میسر لیبارٹری اور تکنیکی سہولیات کے بارے میں بتائیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ وسائل طالبات کے سیکھنے کے عمل میں اور مہارتوں کو کیسے نکھارتے ہیں. ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں اس ٹائم ماشاءاللہ 5 لیبز ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ڈیڈیکیٹڈ لیبز ہیں, جس کے اندر کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اپنی لیبز ہیں. پھر ہمارے پاس ہارڈ ویئر بیسڈ لیبز ہیں, نیٹ ورکنگ لیبز ہیں. پھر ہمارے پاس فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے الگ بچوں کے پاس لیبز ہیں. یہ جو لیبز ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کے اندر آپ کے پاس لیٹسٹ PCs ہیں, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے, اور یہ بچے کو آل ٹائم اویلیبل بھی ہیں, جہاں بچہ بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے. ہر ٹول جو بھی آپ کو کورس میں ریکوائرڈ ہے, جیسے ڈیٹا بیس کی ہم نے بات کی, ویب کی بات کی, ہم نے AI کی بات کی, ان کے لیے ہمیں پائتھن یا PyCharm جیسے ریکوائرڈ ہے, ہمیں اوریکل ریکوائرڈ ہے. یہ سارے سافٹ ویئر ہمارے سسٹمز پہ ہیں. ایک اچھی بات جو ہمارے سسٹمز کی ہے کہ ان کی میموری بہت زیادہ ہے, تاکہ یہ سارے سافٹ ویئر اس پہ ڈل جاتے ہیں. پھر ہم اس پہ ورک شاپس بھی بچوں کو کرا دیتے ہیں. پھر ہم اس پہ بچوں کو آل ٹائم الاؤ کرتے ہیں کہ بیٹا آ کے فری ٹائم میں بچہ یہاں بیٹھے اور کام کرے. تو ہماری لیبز جدید اکوپمنٹ سے وہ ہیں. جی تو CS اور IT کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. جن لوگوں نے ابھی ہمیں ٹون ان کیا ہے ان کو بتاتا چلوں کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا نمبر ہے 033392915523 اور پھر کال کے لیے 05192915520. ایک اور گیت کی طرف بڑھتے ہیں اور پروگرام میں آواز شامل کرتے ہیں راحت فتح علی خان کی. پھر مڑ کے آئیں گے واپس اور ڈاکٹر امبر سرور ہاشمی صاحبہ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. سنتے رہیے گا FM پنجاب رنگ. جی سامعین, ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM پنجاب رنگ 99.4. اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم. بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں
ڈاکٹر صاحبہ عائشہ ظفر نے اپنا کمنٹ بھیجا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میڈم ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایک زمانے میں لوگ ریڈیو سے معلومات حاصل کرتے تھے, پھر ٹی وی جو ہے وہ تفریح کا باعث بنا, لیکن آج کے جدید دور میں موبائل اور لیپ ٹاپ کے بے دریغ استعمال سے ہم فطرت اور نیچرل یعنی کہ فطرتی زندگی سے دور ہو گئے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ اچھا, اس پہ دیکھیں دو طرح کی سوچ ہے. ایک تو جو چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے آپ یا تو اس سے سبق سیکھ لو اور اپنی زندگی کو بہتر کر لو, یا آپ اس چیز کے رنگ میں رنگ جاؤ. دو اسکول آف تھاٹس ہیں. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اپنی تربیت کیسی ہے, کہ ہم کس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چلتے ہیں. آج کل جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو چکی ہے اور جتنا آگے ہم چلے گئے ہیں اس میں ہم نے اپنی سوچ کو کہیں دبا دی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں ہم اس کو ایز اٹ از اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم اپنی سوچ کو استعمال نہیں کرتے کہ یہ کیا ہمارے لیے اچھا ہے یا برا. تو یہ اس چیز کو بچے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس کو دیکھ کے آپ اپنی سوچ کو تھوڑا سا اجاگر کرو, اپنی سوچ کو اسٹیمیولیٹ کرو کہ کیا یہ میرے لیے چیز اچھی ہے یا بری. اس سے آپ بہت سی برائیوں سے بھی بچ جاؤ گے اور آپ کے دماغ کو تھوڑا زنگ بھی نہیں لگے گا. دماغ آپ کا کنٹینیوس پروگرس میں رہے گا, کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے آپ کا دماغ اوپن رہے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں راولپنڈی کے علاوہ دوسرے شہروں سے مضافاتی علاقوں سے بھی سن رہے ہیں. ماریا ہمیں مری سے سن رہی ہیں اور انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہاسٹل کے بارے میں بھی بتائیے گا. حالانکہ آپ کا تو جو مضمون ہے وہ سی ایس اور آئی ٹی کا ہے, یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں وہ ان موضوعات پہ تفصیلی بات کر چکے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم سب لوگوں کے سوال لیں اور جو ان کو معلومات چاہیے ان کو فراہم کریں. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. جی, ہماری یونیورسٹی کے پاس ماشاءاللہ 3 ہاسٹلس ہیں, بڑے ہاسٹلس ہیں اندر, جس کے اندر تقریباً 600 سے اوپر بچوں کو رہائش دی جاتی ہے. یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے, پروٹیکٹڈ تو ڈیفینیٹلی ہے, کوئی خدا نخواستہ غلط بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے اسکالرشپ اور آپ کے ریزلٹ میرٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ہاسٹل کون سا ملتا ہے. لیکن ہاسٹل میں کھانا پینا اور آپ کو ضرورت کی چیزیں میسر کی جاتی ہیں. تو ہمارے پاس رہائش بھی ہے, ہاسٹل کی ٹرانسپورٹ بھی ہے, جس کے اندر ہم بچوں کو کافی یہاں پہ ایڈمیشن لینے کے بہت فائدے ہیں ایکچولی. ٹرانسپورٹ, ہاسٹل, پھر ایکسپوجر, کافی چیزیں ہیں یہاں پہ. اور پھر جو اس کی لوکیشن ہے, ہاں جی, لوکیشن شہر کے درمیان کوئی چیز ضرورت پڑے یا یونیورسٹی سے باہر جانا ہے ساحت آپ کو میسر ہو جاتی ہے. جی, تو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیے کہ شعبہ کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طالبات کے لیے تحقیقی کون سے مواقع میسر ہیں؟ کیا آپ کسی جاری منصوبوں یا کولابریشنز کے بارے میں ہمارے سامعین کو آگاہ کر سکتی ہیں؟ جی بالکل, ہمارے پاس جیسے کہ آپ نے ابھی شروع میں ہماری بات ہوئی, ہم نے ہر کورس کو لے کے بات کی ہے. ہمارے پاس اینڈ میں بچوں کو ایک کیپ سٹون پروجیکٹ کرایا جاتا ہے یا فائنل ایئر پروجیکٹ جس کو آپ کہتے ہیں. وہ پروجیکٹ بیسکلی ان سارے جو بچے نے کورسز پڑھے ہوتے ہیں 4 سال میں, ان سارے کورسز کے اوپر وہ ایک فائنل ایئر پروجیکٹ بناتا ہے, کیپ سٹون پروجیکٹ, جس کے اندر یا تو وہ ریسرچ کر سکتا ہے یا وہ کوئی سافٹ ویئر بنا سکتا ہے. اگر وہ ریسرچ کرتا ہے تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ انڈسٹری سے لوگ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, کوئی انڈسٹری سے وہ کوئی پرابلم لے کے آئے جس کے اوپر وہ ریسرچ کرے. اور آپ نے ہم سے بات کی کہ جی ہمارے کون سے پروجیکٹس ہیں, تو ہمارے کافی پروجیکٹس ہیں. جیسے لاسٹ سیمسٹر میں اے آئی وائس روبوٹک آرم ہمارے پاس ایک بچوں نے بنایا ہے. ہمارے پاس اسمارٹ لینٹرن پروجیکٹ بنایا, یہ سب اے آئی بیسڈ ہیں. اسی طرح کنڈر لیب ایک پروجیکٹ بنایا گیا جس میں ورچوئل ریالٹی کو لیا گیا. تو بچے ان سب چیزوں پہ کام کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے فنڈنگ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمارا نیشنل لیول پہ نیشنل گراس روٹ ہے اگنائٹ, سب نے نام سنا ہوگا اس کا, وہ فنڈنگ دیتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ 5 پروجیکٹس یونیورسٹی کی طرف سے وہاں پہ سبمٹڈ ہیں فنڈنگ کے لیے, اور ہوپ فلی ان کو مل بھی جائے گی. آج میں ان کی ویب سائٹ دیکھ رہی تھی تو اس پہ ہماری یونیورسٹی کا نام آ رہا ہے کہ ان کے پروجیکٹ سبمٹ ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے ابھی تک لسٹ ریزلٹس لگائے نہیں ہیں. اسی طرح امیجن کپ ہے, تو ہم بچوں کے پروجیکٹس فنڈنگ کے لیے ضرور اپلائی کرتے ہیں, آگے بھیجتے ہیں. جی, تو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیے کہ شعبہ کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کی طالبات کے لیے انٹرنشپ اور انڈسٹری پارٹنرشپ کی سہولیات کو کیسے یقینی بنایا جاتا ہے؟ بچوں کو ہم انڈسٹری لیول پہ انٹرنشپس پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ماشاءاللہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ افیئرس ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. کچھ
इंटर्नशिप्स तो हम अपने पर्सनल लेवल पे बच्चों को एडजस्ट करा देते हैं कि हमारे कोई जानने वाले हैं. इसी तरह फिर हमारे पास जो हमारा डीएस है, उनके पास जो जो इंटर्नशिप आती है, कोई पब्लिक सेक्टर इदारा है, कोई प्राइवेट इदारा है, जो यूनिवर्सिटी से बच्चे डिमांड करता है, तो वो हर डिपार्टमेंट को उससे रेलेवेंट भेजते हैं और वो मेक श्योर करते हैं कि बच्चे वहां पे इंटर्नशिप ज्वाइन करें. इसी तरह हमारे पास जो खुद आती हैं, हम तकरीबन अपने 50 से 60% बच्चे को यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप पे डिप्यूट करती है, जो बच्चों को हम हर सेमेस्टर में देते हैं. 7 सेमेस्टर पे मोस्टली बच्चे इंटर्नशिप करते हैं. तो जी डॉक्टर साहबा, गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा. अपने प्रोग्राम में एक और गीत शामिल करते हैं, फिर मुड़ के आएंगे वापस. सुनते रहिएगा एफएम पंजाब रंग. जी सामीन, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. आप सुन रहे हैं एफएम पंजाब रंग और इस वक्त रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रावलपिंडी यूनिवर्सिटी टाइम. और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं. मिसेस सईद मलिक ने एक दफा फिर पैगाम भेजा है और वो कहती हैं कि डॉक्टर साहबा की बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और उन्होंने आपके लिए ढेरों दवाएं भी दी हैं. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. हाँ जी, हमें एमाद भी सुन रहे हैं. कहते हैं कि माशाल्लाह एफएम पंजाब रंग जो है वो उसका बेहतरीन शो इस वक्त पेश किया जा रहा है. आपका बहुत शुक्रिया. व्हाट्सएप पे हमें सलीम राजा ने 12 कहूं से पैगाम भेजा है और उन्होंने एक पैगाम ऐसा भेजा कि जो हमारे शो से मुताबिकत तो नहीं रखता, लेकिन वो कहते हैं कि हमें एक दूसरों से नाराज नहीं होना चाहिए और छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए. आपका बहुत शुक्रिया. राहत महमूद हमें सुन रहे हैं. वो कहते हैं कि इंग्लिश में उन्होंने मैसेज कर दिया. हमारी तो इंग्लिश कमजोर है, आप इसको ट्रांसलेट कीजिएगा. वो कहते हैं कि आईटी एंड सीएस आर सच फील्ड्स दैट आर बेनिफिशियल वर्ल्ड वाइड नो मैटर वेयर वी आर. एवरी सिंगल ऑफिस इन any place needs an IT team. Just based on this, the importance and significance of these courses can be measured. यानी उन्होंने IT की अहमियत और अफादियत की बात की है. तो हमारे पास आजकल सीएस देखा जाए तो रुझान सीएस की तरफ ज्यादा हो गया. अगर आप बात करो इसकी फिजिक्स की या बॉटनी की या केमिस्ट्री की, हर जगह कोई ना कोई कोर्स ऐसा है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है. कहीं ना कहीं उस कोर्स में आपके पास सीएस रिफ्लेक्ट कर रहा है, कंप्यूटर साइंस के डोमेन्स. तो आने वाला जो दौर है वो सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है. आजकल हर जगह देखें तो हर चीज टेक्नोलॉजी पे चली गई है. हमारे पास कंप्यूटर जो है वो पहले लैपटॉप की शक्ल पे आया, कंप्यूटर छोटे होके लैपटॉप बन गया, लैपटॉप छोटा होके फोन बन गया. तो अब टेक्नोलॉजी देखा जाए तो वक्त के साथ साथ हर जगह टेक्नोलॉजी ही आ रही है, हर शोबे में. तो रुझान लोगों का इसीलिए सीएस की तरफ जा रहे हैं. जी, तो नए आने वालों को दोबारा बता दी चलूंगी एक मरतबा कि आप सुन रहे हैं एफएम पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी से और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम जो कि रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश किया जा रहा है. और आप हमारे शो में शामिल हो सकते हैं बजरिया व्हाट्सएप. वो आप व्हाट्सएप पर टाइप करें अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना मुख्तसर पैगाम और उसे भेज दें 0333929152 पर. और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं हमारे नंबर 051929152 पर. और फेसबुक पे हमारे पेज एफएम पंजाब रंग रावलपिंडी 99.4 के जरिए बराह रास्त सुन भी सकते हैं और अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और अपने सवाल भी कमेंट्स में पूछ सकते हैं. तो आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंबर सरवर हाशमी साहिबा जो कि सरबराह है शोबाए कंप्यूटर साइंस और आईटी की. हम इनसे आईटी और सीएस के बारे में जान रहे हैं. तो इनसे एक बहुत अहम एक सवाल है डॉक्टर साहिबा, हमें बताइएगा कि सीएस और आईटी के फारिगुल तहसील तालिबात के लिए करियर के कौन से मौके मैसर होते हैं? अच्छा, जो बच्चा अभी ग्रेजुएट होगा या जो हो चुके हैं उनके लिए कैरियर के अंदर बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं. हम लोगों का एक जो नजरिया है वो यही है कि जब मैं सीएस या आईटी के बाद डिग्री लेके निकलूं तो मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनूंगा, जबकि ऐसा नहीं है. आपके पास डिफरेंट कैरियर में जॉब्स आती हैं. आईटी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आती है, आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की आती है, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर की आती है, आपके पास सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की आती है, आपके पास प्रोग्रामर की आती है, डेवलपर की जॉब आती है. ये सारी कैरियर में कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए सीएस आईटी आपके पास जरूरत है. इसी तरह हम बात करें तो हमारे पास अक्सर शॉर्ट कोर्सेज की, आप जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात की, शॉर्ट कोर्सेज में भी देखें जब तक मैं अगर
نیٹورکنگ کا مجھے پتا نہیں ہوگا تو میں اس میں شارٹ کورس کیسے کروں گی؟ مجھے نیٹورکنگ کا کورس پڑھوں گی تو ہی اس کے بعد میں کوئی سافٹ ویئر نیٹورکنگ سے ریلیونٹ شارٹ کورس کروں گی اور پھر ہی مجھے اس کا فائدہ ہوگا تاکہ میں کل کو انڈسٹری میں جا کے آئی ٹی نیٹورک ایڈمنسٹریٹر لوں گی. جب ہم کیریئر میں کوئی عہدہ یا ڈیزگنیشن پہ فائز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس شارٹ کورسز بہت اہمیت رکھتے ہیں ہماری اسکلز کو پالش کرنے میں. اگر میں کہیں آئی ٹی نیٹورک ایڈمنسٹریٹر ہوں اور میں سرٹیفکیشن کر کے آتی ہوں نیٹورکنگ کی تو پھر میری ترقی میں اس سرٹیفکیشن کا بہت ہاتھ ہوگا, لیکن مجھے اس عہدے پہ فائز کرنے کے لیے ڈگری تو ضرورت ہے نا. اسی طرح ہم بات کریں کہ میں ڈیپ لرننگ یا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرتی ہوں تو میں ایسی ڈیولپر بنوں گی جو میں اے آئی کے ماڈلز کو ٹرین کروں گی. تو ہمارے پاس سی ایس کے بعد آپ کے پاس کیریئر میں بہت جابز آتی ہیں, جیسے بات کی ٹیسٹنگ کی, آپ کے پاس کوالٹی ایشورنس کی اور یہ ساری. تو بچوں کے پاس کافی راہیں کھل جاتی ہیں سی ایس کے بعد. جی ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ جو کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مستقبل میں کوئی ڈیولپمنٹس کا امکان ہے یا شعبہ سی ایس اور آئی ٹی کے ایسے اقدامات کر رہا ہے جو نئی آنے والی طالبات کے لیے دلچسپی کا باعث بنے؟ جی بے شک, ہم لوگ ہمارے 5 ایئر پلان میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم انشاءاللہ اگلے سال تک ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کا بھی ڈپارٹمنٹ لانچ کریں گے اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بھی بی ایس اے آئی اور سائبر سیکیورٹی ان کو لانچ کرنا چاہیں گے. ہم نے پروپوزلز تو دیے ہوئے. اسی طرح ہمارے 5 ایئر پلان میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم یہاں پہ اپنا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس لیب کھولیں جہاں پہ اے آئی کو ہم انکارپوریٹ کریں, اے آئی سے ریلیونٹ کام کرایا جائے. تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اپنے ڈپارٹمنٹ کو اوپر لے جائیں گے آگے ان پہ. جی بہترین. تو ڈاکٹر صاحبہ ہمیں نا بہت سی طالبات سن رہی ہیں اور ابھی کیونکہ داخلے سٹارٹ ہوئے ہوئے ہیں یونیورسٹی میں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ جو نئی آنے والی طالبات ہیں جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں داخلہ لینے پر غور کر رہی ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ اچھا, ایسی طالبات جو ہمارے پاس ابھی کہیں نہ کہیں سی ایس اور آئی ٹی میں ہیں ان کے لیے تو یہی کہوں گی کہ آپ کے پاس ڈومینز بہت زیادہ ہیں, آپ کے پاس کورسز بہت زیادہ ہیں. پہلے ہر چیز کو پڑھو, سمجھو اور پھر اپنی چوز کرو کہ آپ نے کس پہ کام کرنا ہے. اور ان بچیوں کے لیے جنہوں نے ابھی یونیورسٹی میں آنا ہے ان کو یہی کہوں گی کہ اپنے نالج اور اپنی فوکس رکھیں اپنی زندگی میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آنے سے پہلے اپنا گول سیٹ کر کے آئیں گی تو ہی ٹائملی اپنی ڈگری کر کے نکلیں گی. اپنے مورلز کو, اپنے ایتھکس کو کبھی نہیں چھوڑنا. یونیورسٹی میں آ کے اکثر بچے ذرا وہ ایک دم ایف ایس سی سے جب شفٹ آتا ہے تو بچے اکثر سمجھتے ہیں نا کہ ہم یونیورسٹی میں آ گئے, ہم یونیورسٹی گرل ہو گئے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے مورلز اور ایتھکس کبھی نہیں بھولنے چاہیے, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو چاہے آپ کسی سیٹ پہ فائز ہو. مورلز اور ایتھکس کو ہمیشہ لے کے چلنا چاہیے تو آپ کامیاب رہوگے انشاءاللہ. ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں اس بات پہ. اور ڈاکٹر صاحبہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچ چکا ہے, تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ اختتام کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ہمارے سننے والوں کو ایک اچھا سا پیغام دیجیے. سننے والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے سنا اور انہوں نے ماشاءاللہ صرف سننے والوں نے سنا ہی نہیں جبکہ پارٹیسپیٹ بھی کیا, انہوں نے میسیجز بھیجے, ان کا بہت شکریہ. اور ہماری یونیورسٹی میں ابھی چونکہ یہ نئی یونیورسٹی ہے اور اسپیشلی فار ویمن جو بچیاں ہیں ان کو پڑھائی کی بہت ضرورت ہے, ایجوکیشن ہے. تو میں یہی والدین سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی بچیوں کو کائنڈلی کسی نہ کسی شعبے میں ضرور انڈلج کرائیں, بچیوں کی تعلیم پہ ضرور فوکس کریں. آپ کا بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو آج ہی ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امبر صاحبہ, اور آپ جو ہیں وہ شعبہ کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کی جو ہیں وہ سربراہ بھی ہیں. تو ان کے اسی پیغام پہ آج ہم اپنے شو کا اختتام کرتے ہیں اور پھر ملیں گے کسی نئے موضوع پر کسی نئے مہمان کے ساتھ اسی پروگرام یونیورسٹی ٹائم میں. تب تک کے لیے مجھے اپنی میزبان سمیہ ناصر اور میرے ساتھی میزبان ناصر احمد اور ہماری پنجاب رنگ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.